اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کے عیسائی آل عمران کے بعض بزرگوں کے الوہیت کے قائل تھے اور انہیں مالک و مختار سمجھ کر حاجات و مشکلات میں پکارنے تھے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم کے متعلق عیسائیوں کے عقائد مشرکانہ تھے جو قرآن میں جا بجا تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں زیادہ تر روح سخن یہود کی طرف اور آل عمران میں نصارہ کی طرف ہے۔ ان دونوں صورتوں میں زیادہ تر حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا نمبر آتا ہے۔ اس زمانہ میں جس طرح حقوق اللہ کی نہایت بے باکی سے پامالی کی جا رہی تھی، اسی طرح حقوق العباد کو بھی نہایت بے دردی سے ضائع کیا جا رہا تھا۔ خصوصاً عورتوں کے ساتھ نہایت وحشیانہ اور غیر منصفانہ سلوک کیا جا رہا تھا اور ان کی فطری کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کی خوب حق تلفی کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے بعد سورۃ النساء میں عورتوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان سے حسن معاشرت کی تلقین فرمائی تاکہ مسلمان حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دنیا اور آخرت میں بہرہ مند ہو سکیں۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی جن صورتوں میں ربط آیا ہے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیرے ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی بندگی اور پرستش نہیں کرتے، جس طرح یہود اور مشرکین عرب گائکی اور نصارہ آل عمران کے بزرگوں کی عبادت اور پرستش کرتے تھے۔ ہم عورتوں کے حقوق برضا و رغبت ادا کریں گے، پس اے اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے فضل و احسان اور انعام و اکرام سے ہمیں سرفراز فرما۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 22 کے اندر آتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور برسایا آسمان سے پانی، اور اس پانی کے ذریعے پردہ عدم سے پھلوں کو تمہارے لیے غذا کے طور پر نکالا۔ پس مت ٹھہراؤ اللہ کے مقابل، یعنی نہ بناؤ شریک، اور تم تو جانتے بوجھتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں تمام انسانوں کو خطاب کر کے ان کے سامنے تقوی حاصل کرنے کی سمت اور راہ متعین کی گئی اور توحید کی دعوت دی گئی، کیونکہ توحید پر کاربند رہ کر ہی تقوی کا حصول ممکن ہے۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ اعبدوا ربکم، کہ اپنے خالق و مالک پروردگار کی عبادت کرو۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ عبادت کیا چیز ہے۔ عبادت کا مفہوم انتہائی عاجزی اور تذلل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو غائبانہ تصرف اور قدرت حاصل ہے، اس کے سامنے جھکنا، اس کے احکامات کو تسلیم کرنا اور اسے پکارنا ہے، کیونکہ عبادت صرف اسی قادر مطلق کے لیے مخصوص ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ نفع نقصان، عزت ذلت، موت و حیات پر اسے تمام قدرت حاصل ہے۔ غائبانہ تصرف سے مراد یہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، زمین آسمان میں موجود تمام چیزوں، تمام مخلوقات کے ظاہر باطن سے بخوبی آگاہ ہے اور کائنات کے ایک ایک ذرے کی حقیقت اس پر آشکار ہے۔ وہ مالک و مختار ہے، تمام امور اسی کے قبضے میں ہے، وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے۔ اور اسی بات کا ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 132 کے اندر کیا گیا، اور آسمانوں اور زمین میں جس قدر اور جتنی غیب کی باتیں ہیں ان سب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، سب امور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، بس تم صرف اسی کی عبادت کرو، تمہارا رب ان باتوں اور اعمال سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔